السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ ایک بار پھر حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت میں۔ عید کی فراغت کے بعد کافی دن چونکہ ہو چکے ہیں ویڈیو چینل پر اپلوڈ کیے ہوئے، کچھ رمضان کی مصروفیت، کچھ عید کی مصروفیت۔ اب فری ہو کے میں نے سوچا چلیں جو اعمال میں نے کرائے تھے چاند گرہن میں یا سورج گرہن میں، ان کی تفصیل سے آپ حضرات کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ تو آج کا جو ویڈیو ہے وہ حروف ثوامت سے کام لینے کا طریقہ ہے۔ 30 اپریل 2022 کو جو سورج گرہن تھا، اس میں جو اعمال ہم نے کرائے تھے اس کا طریقہ کار آج حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو جن میں ایک حروف ثوامت کا بھی تھا، اور ناد علی کی تفصیل ابھی باقی ہے، وہ بھی انشاءاللہ گروپ کے اندر دینی ہے جو ناد علی کا گروپ ہے۔ چہل کاف با معقل کی تفصیل بھی گروپ کے اندر دی جا چکی ہے۔ اس میں تھوڑی سی آسانی یہ ہوگی کہ پچھلے سورج گرہن یا چاند گرہن میں جن حضرات نے جو ہے چہل کاف با معقل کا عمل کیا تھا، تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں مولانا صاحب، تو انہوں نے اس کی PDF تیار کر دی تھی تمام وائس کی، تو وہ PDF چونکہ چہل کاف با معقل کے گروپ میں دی جا چکی ہے، اور پھر بھی کوئی سوال کسی کا ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ ضرور لیا جائے گا۔ فی الحال تو ناد علی میں ہم گروپ میں دے دیں گے۔ آپ حضرات کے سامنے حروف ثوامت کا طریقہ سمجھانا اصل مقصود ہے، کیونکہ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور جب تک اس کو پریکٹیکلی ہم سمجھائیں گے نہیں تب تک جو ہے یہ سمجھ میں آئے گا نہیں۔ تو اس لیے میں نے جب اس کا عمل کرایا تھا، اس کی زکوٰۃ ادا کروائی تھی حروف ثوامت کی، تو یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ حضرات کو جو ہے حروف ثوامت کا جو کام لینے کا جو طریقہ ہے یہ پریکٹیکلی ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو آج اسی ٹاپک سے آپ حضرات کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں۔ تو حروف ثوامت جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، تو مداومت کے طور پر ان لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ حروف ثوامت کو 11 مرتبہ لکھ لیا کریں کاپی پر، روز کسی بھی ٹائم آپ لکھ لیں، اور ہفتے میں یا 15 دن میں یا مہینے میں ان تمام کی گولیاں بنا کے جس تالاب میں یا سمندر میں مچھلیاں ہوتی ہیں اس میں وہ ڈال دینی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اس کی مداومت آپ حضرات نے کرنی ہے۔ اب طریقہ کار سمجھ لیں کہ اس سے کیسے طریقہ کار آپ نے کام لینا ہے، طریقہ کار سمجھنا ہے، اور کس طرح آپ کام لے سکتے ہیں، کس طرح اس کی تکثیر کرتے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے عبارت کو بناتے ہیں، اور کس طرح پھر نقوش بناتے ہیں۔ تو یہ تمام پروسیس میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو دوستو اب سمجھ لیتے ہیں ویڈیو کے اندر جو ہے طریقہ کار کہ کس طرح سے آپ نے یہ اس سے کام لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اب آپ کی طرف میں چلتا ہوں لے کے آپ کو ویڈیو کی طرف، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے دوستو۔ چلے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو دوستو اب ہم آ گئے ہیں کاپی پر تاکہ آپ کو سمجھا سکوں صحیح طریقے سے۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ جو ہے یہ سمجھیں کہ عبارت کیسے بنانی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، عبارت آپ کے سامنے ہے۔ جب بھی کوئی بندش لگانی ہو، کسی چیز کو بند کرنا ہو، تو پھر بستم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جیسے کسی کے سر میں درد ہو اور درد کو باندھنا ہو، درد نہ ہو، یا درد کو روکنا ہو، درد کو صحیح کرنا ہو، تو پھر کیسے ہم عزیمت بنائیں گے، تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ بنائیں گے عزیمت۔ تو یہ عزیمت میں نے بنا دی ہے، یہ دیکھ کے پہلے لکھیں گے بستم، پھر جو پریشانی ہے وہ لکھیں گے سر درد۔ اگر سر میں درد ہے تو سر درد لکھیں گے، اگر گلے میں درد ہے تو گلے کا درد لکھیں گے، اگر جسم میں درد ہے تو پورے جسم میں اگر درد رہتا ہے تو جو ہے آپ بستم کے بعد درد جسم لکھیں گے آپ۔ تو سر کے درد کو میں سمجھانے کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم پہلے لکھیں بستم، پھر سر درد کے ہرگز نہ ہو۔ ایک تو اس طریقے سے آپ عزیمت بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ خاص کسی سے اس کا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح کریں گے بستم سر درد فلاں بن فلاں، جو مریض ہے اس کا نام آپ لکھیں گے فلاں بن فلاں، یعنی زید بن ماجدہ،
بستم سردرد زید بن ماجدہ، آپ ایسے کر سکتے ہیں، میں آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں، زید بن ماجدہ کہ ہرگز نہ ہو، اس طرح آپ لکھیں گے جیسا کہ میں نے اس میں یہ عظیمت بنائی ہے، بستم سردرد فلاں بن فلاں کہ ہرگز نہ ہو۔ تو یہ میں نے اس لیے بنا دی ہے پہلے ہی تاکہ ویڈیو لمبی نہ بنے، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ تو اب آپ نے جو ہے یہ عظیمت بنا لی، بستم سردرد فلاں بن فلاں کہ ہرگز نہ ہو۔ اب ہم اس کے اوپر جو ہے حروف صوامت لکھیں گے، جو حروف صوامت آپ نے لکھے ہیں، جس کی زکوٰۃ آپ نے ادا کی ہے، احد رسس تا کا لمو، یہ جو 13 حروف ہے یہ آپ لکھیں جس طرح میں نے لکھے ہیں، با کے اوپر الف، سین کے اوپر ہا، تا کے اوپر دال، میم کے اوپر را۔ تو اس طرح آپ تمام کے آگے اس طرح آپ لکھتے چلے جائیں گے حروف صوامت جیسے میں نے لکھا، احد رسس تا کا لمو۔ جب یہ پورا ہو جائے پھر دوبارہ سے شروع کر دیں گے، احد رسس تا کا لمو احد را۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے یہ اوپر حروف صوامت لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جب آپ حروف صوامت لکھ دیں تو لکھنے کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کی جو عظیمت ہے اس عظیمت کو آپ جوڑ لیں گے، یعنی کہ اس کے جو اعداد ہیں وہ آپ نے پھر جوڑنے ہیں۔ کتنے اعداد بنتے ہیں، ٹوٹل اعداد آپ دیکھیں گے، ٹوٹل اعداد آپ کتنے بنتے ہیں۔ تو میں نے اوپر والی عظیمت کے حساب سے جو ہے عظیمت بنائی ہے، فلاں بن فلاں یہ عظیمت ہے، اور میں نے اعداد اس کے نکالے ہیں، فلاں بن فلاں کی جگہ آپ اس کا نام لکھیں مریض کا۔ تو میں نے جو ہے عظیمت اسی طرح بنائی ہے کہ بستم سردرد فلاں بن فلاں کہ ہرگز نہ ہو، پھر ان کے اوپر حروف صوامت لکھے۔ تو اس پوری عظیمت کے یعنی حروف صوامت اور عظیمت ان تمام کے جو ٹوٹل اعداد نکلے ہیں وہ نکلے ہیں 2592۔ تو وہ میں آپ کو یہاں لکھ دیتا ہوں 2592۔ اب یہ ٹوٹل اعداد ہوئے اس عظیمت کے پوری کے، ٹھیک ہے، پوری کے یہ ٹوٹل اعداد ہوئے۔ اب کل میزان ہم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کل میزان، کل میزان، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی ہم بندش کا کوئی کام کریں گے تو اس میں حروف صوامت کا جو نقش بنائیں گے وہ مثلث بنائیں گے، مثلث خاکی یا مثلث جو ہے آبی، اور اس کے علاوہ آتشی بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بندش کے کام میں مثلث نقوش کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے، اور ان میں بھی سب سے زیادہ خاکی کا، اور اس کے علاوہ آتشی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور حب کے معاملات میں، محبت کے معاملات میں جو ہے مربع نقش کا استعمال ہوتا ہے۔ تو کل میزان 2592 بنے۔ نقش بنانے کے لیے ہم نے قاعدے کے مطابق 12 کی نفی کرنی ہے، تو 12 کی نفی کرنے کے بعد یہ 92 کے اوپر کا 12 نکال دیں گے تو یہاں 80 بچے گا۔ تو اب یہاں ہم 25 80 12 کی نفی کرنے کے بعد جو اعداد بنے ہیں وہ بنے 25 80۔ اب اس 25 80 کو آپ تقسیم کریں گے 3 سے آپ نے تقسیم کرنا ہے۔ تو تقسیم کرنے کے بعد جو اعداد بچے گا وہ بچے گا 860۔ اب یہ 860 جو ہے یہ آپ نے اس کا خانہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک بات اور خیال رکھیں آپ، اس میں اگر کسر آتی ہے تو کسر کے مطابق ہی پھر آپ وہ استعمال کریں گے، کسر جس طرح استعمال کی جاتی ہے کسر کے مطابق بھی میں ایک ویڈیو مستقل بنا دوں گا، مثلث میں کن کن خانوں میں کسر آتا ہے اور مربع میں کن کن خانوں میں کسر واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فی الحال آپ سمجھے کہ یہ سادہ سا یہ عظیمت بنی جو ہے 860۔ اب اس کا ہم نقش بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سر درد کے لیے جو نقش بنائیں گے وہ اب ہم یہاں بنا سکتے ہیں، یہاں سے ہم اس طرح نقش بنا دیں گے، ٹھیک ہے دوستو۔
تو اب ہم یہاں جو 786 لکھتے ہیں وہ ہم نے بالکل نہیں لکھنا یہاں، ٹھیک ہے نا، 786 نہیں لکھنا، بلکہ ہم اس پہ کیا لکھیں گے، اجہزت۔ زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے وہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اجہزت، اور یہاں بھی اور یہاں بھی یہ لفظ استعمال کریں گے۔ اور ہم پھر مثلا ہم آتشی چال سے اگر نقش بناتے ہیں تو 860 ہمیں بنانا ہے، تو ہم اس طرح پھر بنائیں گے 860، یہ پہلا خانہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا خانہ قاعدے کے مطابق ایک ایک بڑھاتے جاتے ہیں، یہ دوسرا خانہ، اور پھر یہ 861 ہوا، اب یہ 62 چوتھے خانے میں، اور یہ 863 یہ میں نے اردو میں بنا دیا، چلیں اس کو ایسا کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلا خانہ ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے اگلا جو خانہ ہے وہ یہ بنے گا، یہ آتشی چال میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو خانہ بنے گا وہ بنتا ہے یہ 866، اور پھر اس کے بعد 867، اور آخری خانہ 868۔ اب یہ مکمل ہوا نقش، ٹھیک ہے، یہ نقش مکمل ہوا، یہاں بھی اجہزت لکھیں گے، یہاں بھی اجہزت، یہاں بھی اجہزت۔ اب یا تو دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ اسی طریقے سے اس کو استعمال کرنے کے لیے دے دیں، یعنی آتشی اگر یہ نقش ہے تو اس کے لیے آپ ایسا کریں گے کہ اس نقش کو مریض کو کہیں کہ جہاں درد ہے وہاں اس نقش کو، یعنی کہ سر کا ہی ہم نے نقش بنایا تو سر پہ مل کے اس کو جو ہے جلا دینا ہے۔ اور اگر جو ہے خاکی سے لکھتے ہیں تو پھر اس کو آپ دبا سکتے ہیں پانی میں بھی، اور یا پھر مریض کو باندھنے کے لیے بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ایک طریقہ کار اور ہے کہ اس میں پھر ہم عظیمت بنائیں گے اس کی، اس نقش کو بنانے کے بعد پھر ہم اس کے نیچے وہ عظیمت لکھیں گے جو ہم نقش کی عظیمت ہم بنانا آپ کو سکھا رہے ہیں۔ تو یہ جو عظیمت تھی، اس عظیمت کو ہم نے جوڑنا ہے، یعنی اس کے لفظ بنانے ہیں، یہ ابھی حرف ہے، پھر ہم اس کو لفظ بنائیں گے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ایک حرف ہم اوپر کا لیں گے، ایک حرف ہم نیچے کا لیں گے۔ تو اوپر کا لفظ ہے الف اور نیچے کا ہے با، ٹھیک ہے، اور پھر ہے ہا، پھر ہے سین۔ تو اس طرح ہم نقش بنائیں گے، عظیمت جو بناتے شروع کریں گے۔ تو الف ہے پہلے، اور پھر اس کے بعد میں پورا بنا دیتا ہوں پہلے، ٹھیک ہے۔ تو اب حس، یعنی پہلے اوپر الف تھا نیچے با تھا، تو الف اور با، اب پھر اوپر ہا تھا پھر سین ہے تو حس، اب حس۔ پھر اسی طرح دت رم، دال تا را میم، تو پھر دترم لکھ دیں گے، ٹھیک ہے نا، دترم لکھ دیا۔ اس طرح آپ 4 الفاظ کو جوڑتے چلے جائیں، 4 نہ جوڑیں تو 2 بھی جوڑ سکتے ہیں، 3 بھی جوڑ سکتے ہیں، کوشش کریں 4 کا لفظ بنائیں۔ جیسے یہ دترم ہے تو یہ 2 حرف الگ ہو گئے، 2 ایک جگہ ہو گئے، تو اس طرح آپ نے اس کا جوڑا بنانا ہے۔ سمجھ میں یہ عظیمت آپ کے نہیں آئے گی، آپ نے صرف عظیمت بنانی ہے، یہ طلسماتی عظیمت کہلاتی ہے، حروف ثوامت کی یہ طلسماتی عظیمت یا عبارت کہلاتی ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں جب آئے گی جب آپ اس کو سمجھیں گے یہاں سے، تو اگر آپ اس کو سیدھا سمجھیں گے تب آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ بس تم سردرد فلاں بن فلاں کہ ہرگز نہ ہو، احد رسست آگا لمو، احد رسست آگا لمو، اس طرح سمجھنا ہے تو اوپر سمجھیں گے، یہ طلسماتی عظیمت کہلاتی ہے۔ تو یہ پھر آپ نے یہاں لکھ دینی ہے، اس کے نیچے جتنے بھی لفظ بنیں گے اس کے نیچے لکھ دینی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو استعمال کرنے کے لیے دے دیں۔ اگر آتشی چال سے لکھا ہے تو مل کے جلا کے اس کو جلا دینا ہے، اور اس کی راکھ کو پھر آپ کسی قبرستان وغیرہ میں چلتے پانی میں بہا دیں، اور اگر خاکی بنا کے دیتے ہیں تو پھر اس کو دبانے کے لیے بھی دے سکتے ہیں، باندھنے کے لیے بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے یہ حروف ثوامت سے کام لیں گے۔ یہ حروف ثوامت سے کام لینے کا پہلا طریقہ ہے سر درد کے لیے۔ اسی طرح میں بندش وغیرہ کے لیے بھی آپ کو سمجھاؤں گا، جادو و جنات سے
کیسے حفاظت کرنی ہے اس کے لیے بھی آپ کو اسی طریقے سے سمجھاؤں گا. اور اگر کوئی مرض مستقل رہتا ہے اس کی بندش کرنی ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. تو آپ ہمارے ساتھ اسی طرح بنے رہیں. یہ پہلی بار حروف ثوابت کی زکوٰۃ میں نے ادا کروائی ہے. اس میں چونکہ محنت بھی زیادہ ہوتی ہے اور سمجھانا بھی بہت زیادہ آپ لوگوں کو پڑتا بھی، آپ کی سمجھ میں بھی بہت کم آئے گی. اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھیں گے پھر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. تو دوستو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں، شیئر کریں. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.